تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسعددی واما حسین فلہ جرأتی وجودی، کہ حسن کے لیے ہیبت و سیادت ہے. اب وہ ہیبت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ چہرے وغیرہ سے. حسن کے لیے ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے. تو جرأت بہادری کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ قدموں سے. تو حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے. اور پھر دونوں شہزادے اپنے نانا جان کے دین کے لیے پوری زندگی اپنے نانا جان کے دین کی اشاعت کرتے رہے، اور جس وقت ان کا دنیا سے جانا ہوا تو تب بھی انہوں نے اپنے نانا جان کے دین کے، اللہ کے سچے دین کے لیے اس کلمے کو بلند کرنے کا حق ادا کیا. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فتنے کو ختم فرما دیا تھا کہ دو بڑے گروہوں میں صلح ہو گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا تھا کہ اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے بھی حق پر قائم کیسے رہا جاتا ہے، صبر کی اعلیٰ مثال کیا ہوتی ہے، شہادت کا اعلیٰ درجہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا کیا ہوتا ہے، اور اس راہ میں تکالیفوں کو برداشت کرنے کا مظاہرہ کیسا ہوتا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے بتا دیا تھا. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر عام تھی. جب آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، ایک فرشتہ آئے گا اور تم کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا. چنانچہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھی کہ حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے، بچے تھے، زبردستی اندر تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور فرشتہ آیا ہوا تھا. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کے آثار جاتے رہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے. حضرت ام سلمہ تشریف لائیں، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جو فرشتہ مجھ پر وحی لے کر نازل ہوا اس نے مجھے یہ خبر بھی دی کہ آپ کا یہ جو نواسہ ہے جس سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، اس کو آپ کی امت بے دردی سے شہید کر دے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر آپ کے بچپن میں ہی کیا ہو گئی تھی، عام تھی، سب کو پتا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جانتی تھی، سارے صحابہ بھی جانتے تھے، اہل مدینہ بھی جانتے تھے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ٹالنے کی دعا نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور فرمائیں کہ یا اللہ حسین کو اس طرح، حسین کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو تو دعا قبول ہوتی. خود حضرت امام حسین یہ دعا کرتے تو دعا قبول ہوتی. سیدہ فاطمہ زہرا ہمیں اللہ کے حضور پوری رات جو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ اپنے سجدوں میں کہیں بھی اللہ سے یہ عرض گزار ہوتی نہیں نظر آتی ہے کہ یا اللہ حسین کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. حضرت علی حیدر کرار جو خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیں، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیں، تو وہ کہیں یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ یا اللہ حسین سے اس امتحان کو ٹال دے، کیونکہ وہ حضرات یہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ صبر و رضا کا امتحان ہے، یہ صبر و رضا کا امتحان ہے. اگر اس صبر و رضا کے امتحان میں حسین کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ حسن و حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ خوشخبری جو ہمیں یعنی ان کو دی گئی، تو پھر اس خوشخبری کا تاج جو ہے وہ ان کے
وہ خوشخبری کا تاج ان کو پہنایا جائے گا، ان کو یہ انعام دیا جائے گا، ان کو اس امتحان کی کامیابی پر یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انعام کب ملتا ہے؟ امتحان کے بعد۔ انعام کب ملتا ہے؟ امتحان کے بعد۔ رزلٹ کب آتا ہے؟ امتحان کے بعد۔ کوئی بہت بڑا منصب کب ملتا ہے؟ امتحان کے بعد۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ایک طویل عرصے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن لوگ تعداد میں گنتی کے حساب سے جو ہے وہ کیا ایمان لائے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو 10 سال کے عرصے میں گروہ در گروہ کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے۔ ان مع العسر یسرا۔ مکہ میں وہ اسی بیت اللہ میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور پھر ایک دن مسلمان فاتح بن کر اسی مکہ میں داخل ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے امتحان پھر ایمان۔ تو وہ جو اللہ والے ہیں، وہ جو اللہ رب العالمین جن کی محبت اللہ کی محبت ہے، کہ فرمایا کہ مجھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ تو چنانچہ جن کی محبت حضور کی محبت ہے، اتنی بڑی جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، انہوں نے پہلے امتحان دیا، انہوں نے پہلے ایسی خوبصورت اپنی زندگی گزاری کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے، پیدل کیے، 10 ہزار سونے کی اشرفیاں اگر آپ کی بارگاہ میں ہوتی تھی اور کوئی سائل آتا تھا تو وہ اٹھا کر سب کا سب اللہ کی راہ میں غریبوں اور سائلوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ انتہائی سخی تھے، حد درجہ سخی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بہت سارا مال آیا، اور کوئی شخص اپنا سوال لایا جو بہت غریب تھا، آپ نے وہ سارا مال اٹھا کر، وہ سونے کی اشرفیاں اٹھا کر اس کو دے دیں، اور پھر بھی فرمایا کہ تجھے بہت کم ملا۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کے خیمے میں گئے، اس نے دونوں حضرات کی مہمان نوازی کی۔ حضرات نے چلتے ہوئے کہا کہ مائی جب تو مدینے آئے تو تو ہم سے ملاقات ضرور کرنا۔ جب وہ مدینے آئی، اس نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب ملاقات کی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اتنا مویشی، اتنے جانور عطا کر دیے کہ جس سے وادی بھر جائے، اور اس کو یعنی مال بھی عطا فرمایا کہ وہ خوش خوش واپس لوٹی۔ آپ جو تھے بہت سخی تھے، بہت سخاوت فرماتے تھے، اور غریبوں میں اور مسکینوں میں مال تقسیم کرتے تھے، اور روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، اور قرآن سے بہت شغف رکھتے تھے کہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو خود قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ ایک مرتبہ ایک آپ کی کنیز نے آپ کو پھول دیا، پھول بہت خوبصورت تھا، آپ نے اس کو سونگھا اور اس کی خوشبو کو محسوس کیا، تو آپ نے فرمایا تیرے تحفے کا شکریہ، اب تجھے بھی ہم بدلے میں تحفہ دیں گے، اور تیرے لیے تحفہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، چہرہ آپ کا بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اور رخسار پاک ایسے دمکتے تھے کہ جب آپ کسی اندھیرے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے تو نور اور روشنی کے انوار بکھر جاتے تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ چاہتے تو اس امتحان کے ٹلنے کی دعا کرتے، لیکن انہوں نے اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہ کی، بلکہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کی کہ آپ کے پیارے نانا جان بھی آپ کا حلقوم چومتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جب حسین کو پیاسا رکھا جائے تو اسے صبر دینا،
حضرت علی شیر خدا بھی صبر کی دعا کرتے تھے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس امتحان میں کامیابی کی دعا کرتی تھی, اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس امتحان میں کامیابی ہی کی دعا فرماتے تھے. اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں افضل بنایا, قرآن کا فہم عطا فرمایا, اور آپ فرمایا یہاں تک کہ اس آخری رات بھی آپ نے جب اپنی فوج کو خطبہ دیا تو فرمایا اللہ کی حمد و ستائش کرتا ہوں اور مصیبت و راحت ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. الہی تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف فرمایا, قرآن کا فہم عطا کیا, دین میں سمجھ بخشی, اور ہمیں دیکھنے سننے اور عبرت پکڑنے کی قوت سے سرفراز کیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے قرآن کا فہم عطا کرے یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ اہل بیت کے گھرانے کی خیرات ہے. تو اللہ آپ اس وقت بھی کیا فرما رہے ہیں کہ مصیبت اور راحت ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لہذا وہاں میدان کربلا میں کوئی واویلا نہیں تھا, کوئی شور نہیں تھا, کوئی چاہت نہیں تھی, کوئی حاجت نہیں تھی. آپ تو سب کی حاجتیں پوری کرنے والے تھے کہ سیدنا متی ایک ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے کنویں میں پانی نہیں تھا. آپ نے ایک ڈول منگوایا پانی کا, اس میں کلی کری اور اپنے منہ کا پانی اس میں ڈالا, اور وہ ڈول کا پانی کنویں میں ڈال دیا تو کنویں میں پانی اوپر تک آ گیا, کنویں میں پانی جوش مارنے لگ گیا, اور لذیذ اور میٹھا پانی, کنویں میں لذیذ اور میٹھا پانی آ گیا. تو میدان کرب و بلا میں جب پانی میں نہر فرات سامنے بہ رہی تھی تو کیا تھا, کیا پانی نہیں تھا؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین, ان کے ہونٹوں کے لیے ترستا رہا پیاسا پانی. ارے وہ پیاسا پانی, نہر فرات کا پانی تو تک رہا تھا, حسین مجھے اشارہ کر دیں میں ان کے قدموں میں بہ جاؤں. آسمان یہ نظارہ کر رہا تھا, کاش حسین ایک دفعہ انگلی کا اشارہ کر دیں تو میں برس جاؤں. زمین انتظار میں تھی کہ حسین ایک اپنی ایڑی تو لگائیں تو میں چشمے ابال دوں, لیکن نہیں, وہاں پر پانی مطلوب نہیں تھا, وہاں پر امتحان دینا مقصود تھا تاکہ جنت میں جوانوں کے سردار بننے کا اعزاز عطا ہو جائے اور امت کو صبر کا سبق مل جائے, اور امت کو اعلائے کلمات الحق, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا پیغام مل جائے. اس لیے ان حضرات نے یہ قربانیاں دی. تو اس لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی محبت ایمان ہے. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی محبت دین کا, ایمان کا ضروری حصہ ہے. اور یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت جہاں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں, وہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی عقیدت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں. کیونکہ ایک کی محبت کی نفی, ایک سے محبت کرنا دوسرے کی محبت کی نفی کو لازم نہیں ہے. کہ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو وہ صحابہ کی تعظیم نہیں کرے گا, نہیں, بلکہ حقیقت میں جو صحابہ سے محبت کرے گا, صحابہ کی تعظیم کرے گا, حقیقت میں وہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی مجمعین سے بھی محبت کرے گا. کیونکہ جہاں حضور کے صحابہ سے محبت ہوگی حضور کی نسبت کی وجہ سے, اور ساری محبتیں یہ کس سے ہیں؟ حضور کی نسبت سے. اور سب کو جو مقام اور مرتبے ملے ہیں وہ کس سے ملے؟ حضور کے کرم اور حضور کے صدقے سے ملے. لہذا اگر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو یہ بھی حضور کی صدقے اور حضور کی خیرات ہے, حضور کی عطائیں ہیں. اور اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ نے وہ مقام اور شانیں اور فضیلتیں عطا کی کہ کوئی صدیق اکبر ہے, کوئی عمر فاروق ہے, کوئی علی حیدر کرار ہے, کوئی عثمان غنی ہے, کوئی عشرہ مبشرہ ہے اور کوئی امین الامت ہے, تو ان کو اگر یہ مقام و مرتبے ملے تو وہ بھی حضور ہی کے صدقے اور حضور ہی کی برکت سے ملے. لہذا اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے.
جہاں جس دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی اسی دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ جہاں صحابہ کا ادب و احترام نہیں وہاں اہل بیت کی سچی محبت نہیں، اور جہاں اہل بیت کی سچی محبت نہیں وہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان اور محبت کا اظہار نہیں، وہاں پھر دونوں طرف خطا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کا باب یعنی دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الا ان مثل اہل بیت منکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک، کہ خبردار رہو، کہ آگاہ رہو کہ تم میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے اختلاف کیا وہ اس میں پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ درخشاں ستاروں کی مانند ہیں۔ تو جس طرح کشتی ستاروں کی روشنی میں چلتی ہے تو ثابت ہوا کہ محبت صحابہ صحیح سمت کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے، اور محبت اہل بیت نجات پانے کے لیے ضروری ہے۔ جس دل میں محبت صحابہ ہوگی اسی کو رستے کی صحیح سمت پتہ چلے گی، اور جس دل میں محبت اہل بیت ہوگی اسی کے لیے نجات ہوگی۔ چنانچہ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت کا ہی بیڑا پار ہے کیونکہ اصحاب حضور ان کے لیے ستارے ہیں، اور کشتی اور ناؤ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت یعنی آل ہے۔ تو بس جو ان سے پیار کرے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا، جو صحابہ سے محبت کرے گا، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے محبت کرے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی صحیح عقیدے پر رکھے، اسی صحیح عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت بھی ہو، اور ہم جو ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی سچی محبت کریں، اور اپنے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے بھی محبت کریں۔ اور جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ جب مرے گا تو اہل سنت والجماعت پر ہوگا، اور ملائکہ رحمت کے لیے اس کی قبر مزار بنے گی، اور اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھلیں گے۔ کامل مومن ہو کر دنیا سے جائے گا، کبیرہ گناہوں سے تائب ہو کر مرے گا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں مرے گا اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اس لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی محبت دنیا میں بھی انعام دلاتی ہے کہ اللہ کا قرب دلاتی ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا سامان ہے، سبب بنتی ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی مجمعین کی محبت سے وابستہ ہے۔ تو اللہ ہمیں تمام حضور کے قرابت داروں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ، تمام اولاد اطہار، تمام نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور ذاتیاں، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت، عقیدت اور ان کی تعظیم عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان محبتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ رب العالمین ان محبت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرمایہ بنا۔ اللہ رب العالمین ان محبتوں کو ہمارے لیے
दुनिया में भी फलाह और कामयाबी का ज़ामिन बना और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें इन मुबारक हस्तियों की शफाअत नसीब फरमा। हमारे सीनों को इनकी मोहब्बतों के नूर से रोशन फरमा। हमें इनकी जिंदगियों से सबक हासिल करके या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जिंदगियों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सच्चे सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात पर जिंदा रख और इसी पर मौत अता फरमा और इसी पर हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले बैत अतार रज़ियल्लाहु तआला मजमईन की जिंदगियों से बहुत कुछ सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। उन जैसा सब्र अता फरमा। अल्लाह जिस तरह उन्होंने इलाए कलिमातुल हक के लिए अपनी जाने कुर्बान की, मौला उनकी प्यारी कुर्बानियों का सदका, शहादतों का सदका हमें भी अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमा और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए या रब्बल आलमीन हमें कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा और हमें उस गुरोह और उस ज़मरे में और उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे दीन की खिदमत का एजाज़ हासिल करते हैं। हमें इखलास और लिल्लाहियत के साथ अपने दीन के खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। हमारी औलादों को भी शामिल फरमा। हमारी औलादों की औलादों क़यामत तक की नस्लों को दीन के खिदमत गुजारों में शामिल फरमा और सच्चे पक्के सहाबा कराम का मुहिब और अहले बैत का अदब एहतराम करने वाला और उनसे मोहब्बत करने वाला बना। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सबको ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जब दमे वापसी हो तो अहले बैत का सदका या अल्लाह हमारी ज़बां पे हो। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नतुल फिरदौस के आला ठिकानों में जगह अता फरमा। हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। हम पर खास फजल व एहसान फरमा। ए अल्लाह हमारे चेहरों को रोशन फरमा। हमारे वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसियों और तमाम मुसलमान मर्द औरतों की मग़फ़िरत फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना मा हुवा अहलु। या इलाही अपनी रिज़ा हमारा मुक़द्दर फरमा। ए मालिक व मौला या रब्बल आलमीन हम पर अपना खास फज़ल व एहसान फरमा। अपने खास महबूब प्यारे बंदों में हमें शामिल फरमा। और यूट्यूब पर जो है फ़ज़ाइल अहले बैत का बयान सेंड कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। तमाम बहनें ज़रूर यूट्यूब से जो है फ़ज़ाइल अहले बैत पर बयान सुनें और उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।